اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ شناسی میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ شیعیت دور خلفاء میں، یعنی دور خلفاء میں شیعیت کہاں تھی، موجود تھی، نہیں تھی تو کس پوزیشن میں تھی، وہ سب ہم اس میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ کتاب کا فصل چہارم ہے۔ فصل چہارم میں ہماری ہیڈنگ ہے شیعیت دور خلفاء میں۔ آئیے پڑھتے ہیں کہ شیعیت کی سیاسی اور اجتماعی تاریخ کا پہلا دور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے شروع ہو کر امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت تک جاری رہا۔ ٹھیک ہے، سیاسی اور اجتماعی، اس کو یاد رکھیے گا، سیاسی اور اجتماعی تاریخ کا پہلا دور رسول کی وفات سے شروع ہو کر امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت تک جاری رہا۔ اس مرحلے کے آغاز سے ہی امامت و خلافت کا مسئلہ دنیائے اسلام کے اہم ترین سیاسی اور دینی مسائل کے عنوان سے ابھر کر سامنے آیا، اور اس سلسلے میں جو اختلافات رونما ہوئے ان کی بنا پر شیعہ ایک ایسے اسلامی فرقے کی صورت میں ابھر کر سامنے آیا جو امامت کے لیے پیغمبر اکرم کی نص اور آپ کی طرف سے منسوب کیے جانے کا قائل تھا۔ صحیح ہے؟ جبکہ دوسری جانب جو مہاجرین و انصار خلیفہ رسول کے انتخاب کے لیے سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے تھے، ان لوگوں نے آپسی اختلافات اور بحث و تکرار کے بعد ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ تسلیم کر لیا اور اسلامی حکومت کے حاکم کی حیثیت سے ان کی بیعت کر لی۔ اس طرح ابو بکر نے مسلمانوں کے امور کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ یہ سلسلہ 2 سال 7 مہینے تک جاری رہا۔ کتنے دن خلیفہ ہوا رہے؟ 2 سال 7 مہینہ۔ صحیح ہے؟ حضرت ابو بکر خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے انہوں نے حکومت کی ہے۔ ظاہر ہے تب بھی ایک گروہ موجود تھا کہ جو علی علیہ السلام کی خلافت کا قائل تھا، بلا فصل خلافت کا قائل تھا، اور ایک گروہ ایسا تھا کہ جو سقیفہ بنی ساعدہ میں جا کے ابو بکر کی بیعت کر چکا تھا۔ اس مرحلے کی ابتدا میں حضرت علی علیہ السلام اور آپ کی امامت تسلیم کرنے والوں نے ابو بکر کی بیعت سے انکار کر دیا اور مناسب مواقع پر اپنے عقیدے کی وضاحت بھی کرتے رہے۔ ابن قتیبہ کے مطابق ابو بکر کے حکم سے حضرت علی علیہ السلام کو حاضر کیا گیا اور آپ سے ابو بکر کی بیعت کرنے کا مطالبہ کیا گیا، تو آپ نے ان سے فرمایا، کس نے؟ یعنی مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے، انا احق بهذا الامر منکم۔ کیا آپ کیسے پڑھیں گے؟ انا احق بهذا الامر منکم، یعنی اس کام کا میں تم سے زیادہ حقدار ہوں۔ لا ابایعکم، میں تم سب کی بیعت نہیں کروں گا۔ وانتم اولا بالبیعۃ لی، اور تم بیعت کے لیے، میری بیعت کے لیے زیادہ اولا ہو کہ میری بیعت تم کرو۔ کیا ہے؟ دیکھیے اردو ترجمہ، اب میں اس امر کے لیے تم سے زیادہ حقدار ہوں، یعنی امر خلافت کے لیے میں تمہاری بیعت نہیں کر سکتا، بلکہ تم لوگوں کو میری بیعت کرنی چاہیے۔ 1 نمبر کا حاشیہ ہے، یہ دیکھ لیتے ہیں، الامامۃ والسیاسہ، کتاب کا نام کیا ہے؟ جلد 1 صفحہ 18 میں یہ نقل ہے کہ انا احق بهذا الامر منکم، میں اس کام کے لیے، اس خلافت کے لیے تم سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ لا ابایعکم، میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا۔ وانتم اولا بالبیعۃ لی، تمہیں چاہیے کہ تم کیا کرو؟ میری بیعت کرو۔ یہ احتجاج ہے یا نہیں ہے؟ کیوں مولانا؟ اس کے بعد دیکھیں، اس موقع پر عمر اور ابو عبیدہ کون؟ اس موقع پر ابو عمر اور ابو عبیدہ جراح نے حضرت علی علیہ السلام سے کچھ باتیں کہی اور ابو بکر کی بیعت کرنے کے لیے زور ڈالا۔
لیکن امام علیہ السلام نے دوبارہ ان کے سامنے یہی فرمایا کہ وہ اہل بیت پیغمبر ہی خلافت و امامت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ فواللہ یا معشر المہاجرین لنحن احق الناس به لأن أهل البيت ونحن أحق بهذا الأمر منكم ما كان فينا القارئ لكتاب الله الفقيه في دين الله العالم بسنن رسول الله المطلع بأمر الرعية المدافع عنهم الأمور السيئة القاسم بينهم بالسوية والله أنه لفينا فلا تتبعوا الهوى فتضلوا عن سبيل الله فتزدادوا من الحق بعدا۔ کیا ہے ترجمہ مولانا؟ اس کا آگے ترجمہ دیا ہوا یہ پورا کہہ رہے ہیں خدا کی قسم اے جماعت مہاجرین، ہم خلافت و قیادت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ ہم اہل بیت ہیں اور ہم اس امر کے لیے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ صحیح ہے۔ یہ کب کہا ہے؟ کہ جب عمر نے اور ابو عبیدہ نے آپ کو تاکید کی کہ آپ کیا کریں؟ بیعت کر لیں۔ تو آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم اے جماعت مہاجرین، ہم خلافت کے اور قیادت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ ہم اہل بیت ہیں، ہم اس امر کے لیے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ جب تک ہمارے درمیان کتاب خدا کا قاری، دین الہی کا فقیہ، رسول کی سنتوں کا عالم، لوگوں کی رہبری پر قادر اور نامناسب حالات میں ان کا مدافع، ان کے درمیان بیت المال کو برابری سے تقسیم کرنے والا موجود ہو، خدا کی قسم ہم اہل بیت کے درمیان ہی ایسا شخص موجود ہے، لہذا اپنی ہوا و ہوس کی پیروی نہ کرنا اور نہ خدا کے راستے، ورنہ خدا کے راستے سے بھٹک جاؤ گے تو حق سے دور ہو جاؤ گے۔ کیا کیا خصوصیات مولا کائنات کی یہاں پہ؟ پہلے کا خلافت و قیادت کے سب سے زیادہ حقدار ہمیں، کیونکہ میں آ جائیے خصوصیت وہاں سے ملے گی، ہم اہل بیت ہیں، پہلی خصوصیت۔ دوسرے ہمارے درمیان کتاب خدا کا قاری ہے، یعنی قرآن کو پڑھنے والا۔ تیسری دین الہی کا فقیہ ہے، رسول کی سنتوں کا عالم، صحیح ہے، لوگوں کی رہبری پر قادر، نامناسب حالات میں ان کا مدافع، ان کے درمیان بیت المال کو برابری سے تقسیم کرنے والا موجود۔ تو ظاہر ہے یہ تمام خصوصیت کس کے پاس موجود ہے؟ یہ خصوصیت جناب مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس موجود ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے ماننے والوں میں بھی مختلف اوقات میں ابو بکر سے گفتگو کے دوران صاف الفاظ میں حضرت علی کی بلا فصل امامت و خلافت کے بارے میں اپنے عقیدے کے اظہار کیا۔ چنانچہ شیخ صدوق نے ایسے 12 لوگوں کے نام ذکر کیے ہیں جنہوں نے ابو بکر کے سامنے حضرت علی کی امامت کے بارے میں دلائل پیش کیے۔ شیخ صدوق کی عبارت سے یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ دلائل پیش کرنے والوں کی تعداد صرف 12 نہیں تھی، کیونکہ ان کے نام ذکر کرنے کے بعد آپ نے وغیرہم کا اضافہ بھی کیا ہے، یعنی وہ 12 تھے، 12 کے علاوہ بھی کچھ اور لوگ تھے جو علی کے چاہنے والے تھے۔ آخر میں زید بن وہب کی تقریر کی طرف اشارہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں فقام جماعت بعدہ فتکلموا بنحو ھذا، تو اس کے بعد ایک گروہ کھڑا ہوا اور انہوں نے بھی اس طرح کی باتیں کہیں۔ اس کے بعد ایک جماعت کھڑی ہوئی اور ان لوگوں نے بھی اسی انداز سے گفتگو کی۔ ان لوگوں نے پہلے آپس میں مشورہ کیا، بعض کا خیال یہ تھا کہ جب ابو بکر ممبر پر جائیں تو انہیں ممبر سے نیچے اتار لیا جائے۔ کون؟ جو 12 اور اس کے علاوہ لوگ تھے، لیکن بعض حضرات کو یہ رائے پسند نہیں آئی اور آخرکار انہوں نے طے کیا کہ اس سلسلے میں امیر المومنین سے مشورہ کیا جائے۔ آپ نے ان لوگوں کو خلیفہ کے ساتھ سخت عملی اقدام سے منع فرمایا۔ کس نے منع فرمایا؟ حضرت علی علیہ السلام نے۔ فی الحال ایسا کام مصلحت کے خلاف ہے، جیسا کہ خود آپ سے بھی زبردستی بیعت لینے کی کوشش کی گئی تھی، لہذا آپ نے ان لوگوں سے یہی فرمایا کہ صبر و تحمل اور بردباری سے کام لیں۔
لیکن اس سلسلے میں جو کچھ پیغمبر اکرم سے سنا ہے مسجد میں جا کر اس سے لوگوں کو باخبر کرتے رہیں، یعنی جو حقیقت ہے اس سے لوگوں کو بتاتے رہیں تاکہ ان کے اوپر خداوند عالم کی حجت تمام ہو جائے۔ ان لوگوں نے امام کے مشورے پر عمل کیا اور مسجد میں داخل ہو یکے بعد دیگرے اٹھتے رہے اور بکر سے مناظرہ کرتے رہے۔ چونکہ اس مقام پر ان کی تفصیلی گفتگو اور تذکرہ ممکن نہیں، اس لیے صرف اہم نکات پیش کیا جا رہا ہے۔ خالد بن سعید پیغمبر اکرم کا فرمان ہے، ان علی امیرکم من بعدی وخلیفتی فیکم ان اہل بیتی هم الوارثون امری والقائمون بامر امتی۔ حدیث سمجھ میں آنے مولانا کہ بے شک علی تمہارے کیا ہیں؟ امیر ہیں، من بعدی میرے بعد، وخلیفتی فیکم اور تم میں میرے خلیفہ ہیں، ان اہل بیتی هم الوارثون امری بے شک میرے اہل بیت ہی میرے کام کے وارث ہیں، والقائمون بامر امتی اور میرے امت کے کاموں کو انجام دینے والے ہیں۔ اب وہ 12 لوگ کون ہیں مولانا؟ نیچے آئیے 1 نمبر کے حاشیے میں ان حضرات کے نام یہ ہیں: خالد بن سعید بن عاص، مقداد بن اسود، عمار یاسر، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، عبداللہ ابن مسعود، بریدہ اسلمی، اور یہ خزیمہ بن ثابت، سہل بن حنیف، ابو ایوب انصاری، ابو الحسن بن دیہان اور زید بن وہب۔ صحیح، یہ وہ 12 افراد ہیں کہ جو اس وقت علی علیہ السلام کی تائید کر رہے، یعنی بے شک علی میرے بعد تمہارے امیر اور تمہارے درمیان میرے خلیفہ ہیں، صرف میرے اہل بیت ہی میرے امر کے وارث ہیں، اور یہی حضرات امت کے امور کو قائم کرنے والے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کے بعد جناب ابو ذر غفاری کھڑے ہوتے ہیں اور ایک ایک کھڑے ہو کے صحیح ہے اپنی اپنی دلیلیں پیش کرتے ہیں، کس نے کیا کہا ہے انشاءاللہ باقی کا کل آئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔